ذکر جو ہے وہ تسبیح نہیں ہے آپ تسبیح پڑھتے رہیں ذکر کرتے رہیں. ذکر ویسے تین قسم کا ہے. ایک ذکر لسانی ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ایک ذکر قلبی ہے قلب ذکر کرے جو زبان کہہ رہی ہے قلب اس کو ایڈمٹ کرے دل سے کہے. زبان سے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے سب دیکھ رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. یعنی قلب اس کے ساتھ سنک ہی نہیں ہو رہا. ایک ذکر اعضاء و جوارح کا ہے. یعنی کیا؟ یعنی آنکھ بھی استغفار کرے. آنکھ کی استغفار کیا ہے؟ یعنی جہاں گناہ نظر آئے آنکھیں بند ہو جائیں. حالت ذکر تو یہی ہے نا. یہ تھوڑی کہ آپ نے وہ آج کل تو ڈیجیٹل تسبیح لوگوں نے پکڑی ہوئی ہوتی ہے ٹھک ٹھک ٹھک. پہلے تو وہ ٹھک ٹھک والی آتی تھی. ہم شروع میں جوانی میں جب اللہ نے ہمیں ہدایت دی تو ہم نے سب سے پہلے وہ تسبیح پکڑی جس میں وہ 3 ٹھک 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 ہوتے تھے. تو ایک دفعہ ایک مرشد کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہاتھ میں تسبیح تھی. تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی. اس دن سے میں نے تسبیح ہٹا دی. انہوں نے کہا کہ ذکر ایسا کرو جو ایک دفعہ ہو مگر وجود میں جذب ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. البتہ یہ جو ذکر ہمیں کہا جاتا ہے 70 دفعہ کرو 100 دفعہ اس کی اپنی ایک خاص اہمیت ہے. اور یہ جو بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں ادھر سے میسج آ گیا ادھر سے میسج آ گیا یہ اتنی دفعہ پڑھ لو اتفاق یہ اوتھنٹک نہیں ہے. اوتھنٹک مفاتی ہے. مفاتی الجنا اوتھنٹک ہے. جو چیزیں ائمہ سے ایسے معاشرے میں تو ہر چیز ہی ٹہل رہی ہوتی ہے. اتنی دفعہ پڑھ لو یہ اتنی دفعہ پڑھ لو یہ اتنی پڑھ لو. ہر پڑھائی اچھی نہیں ہوتی کیونکہ بغیر ڈاکٹر سے پوچھے گولی نقصان دہ ہوتی ہے. اس لیے جو بہرحال جو واجب ذکر ہیں وہی کر لیں کم از کم. سب سے بہترین اذکار صبح کی تعقیبات میں فجر کی نماز پڑھیں آپ. فجر کی نماز کے بعد تعقیبات نماز فجر ہیں. مفاتی کھولیں. مفاتی کے اندر آپ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے یہ 100 دفعہ ہے یہ 100 دفعہ ہے یہ 100 دفعہ ہے یہ 100 دفعہ. خوب کیونکہ اس ٹائم کو ڈیزائن ایسا کیا گیا ہے کہ اگر آپ اول وقت فجر پڑھیں تو طلوع تک آپ حالت ذکر میں رہیں گے. لیکن یہاں تو فجر پہ ہی تو نیند آتی ہے آدمی کو اور آدمی پڑھتا بھی ہے. تو چلیں بہرحال جتنا بھی ہے تھوڑا تھوڑا انسان جو ہے پڑھتا ہے. اب یہ جو حالت ذکر ہے اب یہ ایک لیول ہے ذکر کا. اب لیول اور تھوڑا اوپر جائیں. ذکر اصل میں حالت ہے. ایسی حالت ہے جس میں بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے حاضر سمجھتا ہے. اور جب وہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے حاضر سمجھے تو وہ دائم الذکر ہوتا ہے. یعنی ہمیشہ ذکر کی حالت میں. کیونکہ پوری کائنات ذکر کر رہی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی زمین اور آسمان کیا کر رہی ہے؟ تسبیح پڑھ رہی ہے ذکر کر رہی ہے. تو جب انسان حاضر ہو جاتا ہے تو یہ سارے اذکار اس کو سنائی دینا شروع ہو جاتے ہیں. اس کا وجود اس کے آپ کے میرے آرگن ذکر کر رہے ہیں. ہمیں آواز نہیں آ رہی ذکر کر رہے ہیں وہ. کیونکہ وہ اپنے مالک کو پہچانتے ہیں. ہم اس کے مالک نہیں ہیں. یہ تو ٹیمپریری ہے کہ یہ میرا ہاتھ ہے. یہ ہاتھ میرا تھوڑی ہے. یہ قیامت میں جس کا ہے اس کو گواہی دے گا. سب بتائے گا سچ بتائے گا کہاں کہاں گیا کیسے کیسے گیا. نگاہیں بتائیں گی کہاں کہاں یہ اٹھیں کہاں کہاں اس نے اٹھایا مجھے. کیونکہ مالک وہ ہے. یہ جو دائم الذکر ہے یہ کیفیت جب انسان پہ آتی ہے تو انسان آیات الہی کو دیکھتا ہے. اسے اللہ کی نشانیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. کربلا میں جو لوگ تھے وہ دائم الذکر تھے. ان کے بدن کٹ رہے تھے مگر ان کو تکلیف نہیں تھی. کیونکہ وہ اس ذکر کو دیکھ رہے تھے. کون سا ذکر؟ قرآن میں الا بذکر اللہ تطمئن. آگاہ ہو جاؤ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے. چھٹے امام سے پوچھا شخص نے مولا یہ کون سا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان دیتا ہے؟
امام نے کہا نحنو ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہے۔ کربلا میں کون تھا؟ امام، اللہ کا ذکر۔ اور جو ذکر کو اس کا وجود ٹکڑے ہو جائے، اسے احساس نہیں ہوتا، ظالم ہوتا۔ اب ہم بھی اپنی زندگی میں یہی احساس کریں۔ ہماری زندگی میں بہت پریشر ہے، بہت ساؤنڈ ہے، بہت نوائز ہے، اتنا شور ہے ہماری زندگی میں، آپ کی سوچ۔ روڈ پہ چلیں الگ شور ہے، گھر میں بیٹھیں الگ شور ہے، اور انسان اس شور کا اتنا عادی ہو گیا ہے، اس کو کائنات اور عرش کے اذکار سنائی نہیں دیتے۔ ہم نے اپنے آپ کو اتنا بھر لیا ہے، اتنا بھر لیا ہے، غیبت، تہمت، جھوٹ، یہ سب کیا ہے؟ یہ شور ہے نا، یہ میرے وجود میں شور ہے۔ ہم جو بیٹھے ہوئے اس ٹائم، ہمارے وجودوں میں شور ہے۔ اگر سکرین آن ہو جائے نا ہمارے اندر کی، پتہ چلے گا ہمارے اندر کتنے ساؤنڈ ہیں۔ اور آپ ویسے دیکھیں، ہم شیعہ تو ماشاءاللہ ویسے ہی ساؤنڈ سسٹم لگا کے اتنا شور مچاتے ہیں ہر جگہ۔ جلوس بھی جا رہا ہے تو سبیلوں پہ نوئے نوئے، اچھی بات ہے بہرحال، لیکن جلوس کا تقدس بھی تو اپنی جگہ پر ہے۔ ہم، کسی نے مجھے ایک دفعہ تصویر بھیجی، مولانا صاحب رات کے 3 بج رہے ہیں، ہمارے فلیٹ میں عزاداری تھی، ختم ہو گئی، سب چلے گئے، مگر نیچے ساؤنڈ سسٹم دیکھیں۔ اب سنی بھی رہتے ہیں، دوسرے لوگ، بیمار بھی ہوگا، مریض بھی ہوگا، ہمیں عادت ہے۔ گاڑی بھی جا رہی ہوگی تو شور، اکیلے بیٹھے ہیں شور، اور شور۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی 1 گھنٹہ پہلے فجر سے نخلستان میں نجف کے جاتے تھے اور تہجد پڑھتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا تھا، مجھے عرش کے اذکار سنائی دیتے تھے، عرش کے اذکار۔ میں نے کبھی کوشش کی کہ مجھے بھی تو کچھ سنائی دے، کوئی پتا وتا مجھے بھی بولتا ہوا نظر آئے، لا الہ الا اللہ، کیونکہ ہمیں اتنا مادے میں پھنسا دیا ہے۔ ایک چیز ختم ہوتی ہے، دوسری چیز، تیسری چیز، چوتھی چیز۔ چینل دیکھتا بھی کوئی نہیں اب تو، ٹی وی شی وی ایسے بھی، لیکن جو بھی آتا ہوگا وہ بھی ختم نہیں ہوتے۔ لیکن ابھی آپ دیکھیں سوشل میڈیا، ایک چیز دیکھ رہے ہیں بے چین روح کی طرح، دیکھے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں، ختم نہیں ہو رہی۔ پھر دوسری اپلیکیشن ٹک ٹاک، وہ ختم نہیں ہوئی تو پھر اسنیپ چیٹ، پھر فیس بک، سب دیکھنا ہے، واجب الاحترام ہے سب کو دیکھنا۔ نہ دیکھیں تو پھر عبادت قضا ہوتی ہے۔ سب دیکھ کے سونا ہے، رات کو پوسٹ بھی کر کے سونا ہے۔ اتنا شور ہے دنیا میں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، سب سننا ہے۔ پرانک، یہ جو آج کل آپ دیکھتے ہیں، کامیڈی، سب یہ کیا ہے؟ وجود شور ہے۔ اپنی زندگی میں خلوت لائیں، خلوت ہوگی تو اس ذکر کی آواز آئے گی جو کربلا کا وارث کعبہ سے ٹیک کر یہ کہے گا، یا ایھا العالم، میں حسین ابن علی کا فرزند ہوں۔ کیسے آواز آئے گی؟ جب اتنا شور ہوگا، شور۔